انایا اپنی کمپنی کی طرف سے لینڈ سروے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ انایا کے ساتھ اس کا پارٹنر ساجد تھا۔ یہ ایک گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے۔ رات کو انایا اپنے کمرے میں موبائل پر ایک ہارر مووی دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت اس کو کمرے کے باہر آہٹ سنائی دی۔ اس نے سوچا یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کی ہول سے جھانک کر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو راہدری میں گیسٹ ہاؤس کا چوکیدار کھڑا تھا۔ چوکیدار انایا کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ نارمل روٹین سے گشت کر رہا ہے۔ اس کا جواب سن کر انایا واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چوکیدار اگر معمول کے گشت پر تھا تو اسے دیکھ کر اتنا کیوں گھبرایا۔ اس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ساجد کو فون کیا اور اس کو کہا کہ وہ کچھ دیر میں اسے گیسٹ ہاؤس کے باہر ملے، یوں ہی ذرا علاقے کا وزٹ کرنا ہے۔ اور پھر ساجد اور انایا گیسٹ ہاؤس سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ اس علاقے میں زیادہ تر کھیت اور باغات تھے اور کچھ کچا علاقہ تھا، اور اس کچے علاقے کے ساتھ کچھ مکانات تھے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ پر مڑتے ہی انایا کی چیخ نکل گئی اور ساجد بھی ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر خون میں لت پت ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ انایا نے فوراً ساجد سے واپس چلنے کو کہا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی اور پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ وہاں سے ساجد نے پولیس کو فون کر کے لاش کے بارے میں بتایا۔ بعد ازاں پولیس نے لاش کو شناخت کر لیا۔ وہ لاش ایک عورت کی تھی جو اسی علاقے میں مقیم تھی۔ انایا کو 2 ہفتے یہاں رہ کر سروے مکمل کرنا تھا، مگر اس دن کے بعد سے اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ ہر روز ایک لاش مختلف جگہ سے ملنے لگی۔ بظاہر یہ کام کسی جانور کا لگتا تھا، لیکن پولیس کی تفتیش کے مطابق یہ کوئی وحشی قاتل ہے۔ انایا اس حوالے سے بہت پریشان تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ علاقے کے بارے میں سروے رپورٹ کیسے مکمل کرے، کیونکہ وہ خود اس معاملے میں کافی الجھ گئی تھی۔ دوسری جانب قتل کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن شام کے وقت انایا نے گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار کو خلاف معمول باہر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ٹھٹکی۔ اسے پہلے ہی چوکیدار پر شک تھا۔ وہ بے چینی سے چوکیدار کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد چوکیدار دبے پاؤں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کافی بڑا چاقو تھا اور اس پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ چوکیدار جب اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تو انایا نے ساری بات ساجد کو بتائی۔ وہ حیران ہوا۔ انایا نے ساجد سے کہا کہ ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ ساجد نے جواب دیا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہمیں آلہ قتل نہیں ملا تو وہ صاف بچ جائے گا۔ انایا نے ساجد کی بات سے اتفاق کیا اور خاموش ہو گئی۔ انایا اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر اس کا خیال بار بار اسی خونی چوکیدار کی طرف جا رہا تھا کہ جو اتنے لوگوں کا قاتل تھا۔ اگلی صبح ساجد نے چوکیدار کو ایک کام کا بہانہ کر کے باہر بھیج دیا اور پھر کچھ دیر کے بعد دونوں چوکیدار کے کمرے میں موجود تھے۔ کمرے کا خوفناک منظر دیکھ کر انایا کی چیخ نکل گئی۔ وہاں ہر جگہ دیواروں پر خون تھا اور خون آلود کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً پولیس کو انفارم کر دیا۔ ان کا شک درست نکلا، چوکیدار ہی وہ قاتل تھا۔ پولیس نے چوکیدار کو گرفتار کر لیا۔ چوکیدار نے خوب شور مچایا کہ وہ قاتل نہیں ہے، اسے ایک سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ لیکن انایا نے کہا، میں نے خود چوکیدار کو خون آلود چاقو کے ساتھ واپس آتے دیکھا تھا۔ دوسری طرف رات کو انایا کو اس کے باس کی کال آ گئی۔ اس کے باس نے اس سے کام کی تفصیلات مانگی تو انایا نے یہاں ہوئی تمام وارداتوں اور قاتل چوکیدار کے بارے میں بتایا، اور پھر اس نے مزید بتایا کہ کل میں اور ساجد ہیڈ آفس میں اپنا سروے جمع کروا دیں گے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟
साजिद की मौत तो यहाँ आने से 2 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी और तुम्हें एक ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर दिया गया था। शायद तुमने अभी तक अपना ईमेल चेक नहीं किया होगा। बॉस की बात सुनकर उस पर हैरत के पहाड़ टूट गए थे और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसके टेलीफोन की लाइन कट गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? इस स्टोरी के बारे में अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कोई डरावना वाक़या पेश आया है तो अपनी कहानी हमें इस ईमेल पर भेज दें। हमारा ईमेल है horrorstories535@gmail.com। अगर कहानी अच्छी और मियारी हुई तो हम आपकी स्टोरी पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए मज़ीद अच्छी हॉरर स्टोरीज़ लाते रहेंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।